آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اپنے عمل بہتر بناؤ، اپنی زندگیاں حسن عمل سے سنوار لو۔ اے لوگو آج ہم لوگ نافرمان ہو گئے، ایک طرف نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دوسری طرف توقع یہ رکھتے ہیں کہ کوئی غیبی مدد آ جائے۔ جب ظلم ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کوئی غیبی مدد آ جائے۔ اے لوگوں غیبی مدد ایسے نہیں آتی ہے، اللہ مدد ضرور کرتا ہے بندوں کی، اللہ غیبی مدد تو بھیجتا ہے، مگر پہلے اپنے آپ کو بہتر بنا لو، اپنے آپ کو سنوار لو، پھر انشاءاللہ خود محسوس کرو گے غیبی مدد بھی اللہ کی مل جائے گی۔ میدان بدر میں تھوڑے مسلمان تھے مگر اللہ نے مدد کی اور وہاں پر غیبی مدد آئی۔ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، وہ اتنی بدعمالیوں کے باوجود بھی، اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کے کروڑوں احسان ہیں ہم پر۔ تو ہم دیکھیں، پہلے غور کریں، ورنہ اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، اللہ کی کرم نوازیاں دیکھو، بڑا گناہگار تھا، 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑتا رہا، پروردگار کی نافرمانیاں کرتا رہا، 200 سال گناہوں میں لت پت زندگی رہی، 200 سال کی زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا لمبا عرصہ گناہ کرنے والا جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوا، لوگ تو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، لوگ تو جانتے تھے بہت بڑا گناہگار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ انسان مر گیا، لوگوں نے اس کا کفن دفن بھی نہیں کیا، اسے دفنایا بھی نہیں، بلکہ اس جگہ پر ڈال دیا جہاں پر کچرا ڈالا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، گندگی کے ڈھیر پر اس کی لاش کو ڈال دیا، کچرے کے ڈھیر پر اس کی لاش کو پھینک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، وہی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ جاؤ ہمارے بندے کو اس گندگی کے ڈھیر سے اٹھاؤ، اس کی تدفین کا انتظام کرو اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر، فرمایا اسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھاؤ، اس کی لاش کو، تدفین اس کی عمل میں آنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے پروردگار، اے رب لم یزل ولا یزال، یہ ساری قوم گواہی دیتی ہے وہ بہت بڑا گناہگار ہے، اے مولا وہ تیرا نافرمان ہے، نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن پروردگار اس پر اتنا کرم کیوں، اتنی عنایتیں کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ میں جانتا ہوں وہ گناہگار ہے، اے موسیٰ مجھے پتا ہے وہ خطا کار سیاہ کار ہے، مگر سنو سنو، وہ جب بھی توریت کھولتا تھا، وہ جب بھی توریت کو پڑھا کرتا تھا، اور توریت پڑھتے ہوئے جب میرے محبوب محمد کا نام آتا تھا تو وہ میرے محبوب پر درود پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ کا کرم تو یہ ہے کہ توریت پڑھتے ہوئے حضور پر درود شریف پڑھتا تھا، وہ نام جب آتا تھا تو اللہ نے اسی ادا کو پسند کیا اور اس کو جو ہے اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو وہی فرمائی اس کی تدفین عمل میں لاؤ۔ تو یہاں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا کرم، اور دوسری بات یہ کہ بندہ حضور پر درود شریف پڑھے تو اس کو کتنے انعامات اللہ عطا فرماتا ہے۔ درود پاک گویا بخشش کا سامان ہے، اور وہ عمل ہے جو خود پروردگار بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ بندوں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے درود شریف۔ تو اللہ جب نوازتا ہے تو گناہگاروں کو لمحوں میں معاف کر دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو، ان کی کسی ایک ادا کو اللہ پسند کرتا ہے اور اسی پر ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا زمانہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے،
پروردگار اس پوری زمین پر یا اللہ جو سب سے بڑا تیرا نافرمان بندہ ہے جسے تو بالکل پسند نہیں کرتا، یا اللہ وہ کون ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلاں مقام پر چلے جاؤ، فلاں بستی کے اندر وہ بندہ ملے گا، وہ انسان ملے گا، علامتیں بتا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اسی بستی کے اندر، ان علامتوں کے ذریعے اس کو ڈھونڈ لیا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، آپ نے ایک انسان کو دیکھا۔ وہ انسان جب آپ نے دیکھا تو آپ دیکھ کر اس کو سوچنے لگے یہ ہے وہ انسان جو اللہ کا نافرمان ہے، پوری روئے زمین پر اللہ جسے بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر واپس آ گئے۔ اب واپس آنے کے بعد میں دل میں خیال آیا اور عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار تیرا نافرمان بندہ تو میں نے دیکھ لیا جسے تو پسند نہیں کرتا، تیرا ناپسندیدہ بندہ تو میں نے دیکھ لیا، یا اللہ اب میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ تجھے پسند ہے، تیرا پسندیدہ بندہ ساری کائنات میں جو ہے مالک، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر فلاں بستی میں جاؤ، فلاں جگہ پر تمہیں وہ میرا بندہ ملے گا۔ علامتیں بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ جب اس بستی میں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی آبادی ہے جہاں ابھی پہلے آئے تھے، لیکن جب اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا وہی دروازہ ہے جس دروازے پہ پہلے آئے تھے۔ دروازہ کھلا تو دیکھا آدمی بھی وہی ہے جس کو پہلے دیکھ کر گئے تھے۔ حیران ہو گئے، یا اللہ ماجرا کیا ہے، کل تک تو یہ اتنا بڑا نافرمان تیرا ناپسندیدہ بندہ تھا، آج تیرا روئے زمین پہ سب سے زیادہ پسندیدہ کیسے ہو گیا، آج یہ تیرا پسندیدہ کیسے بن گیا، روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب کیسے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم جب پہلے اس کو دیکھنے آئے یہ واقعی گناہگار تھا، یہ واقعی نافرمان تھا، یہ واقعی ناپسندیدہ تھا، لیکن جب یہ کل گھر پہ آیا اس کی بیوی نے آ کر اسے، جب یہ گھر میں آیا بیوی نے کہا او انسان سن لے، او میرے شوہر، اب تو پڑوسی بھی تانا دینے لگے، آس پاس والے بھی برا بھلا کہنے لگے، تیرے گناہوں کی وجہ سے لوگ ہمیں تانے دینے لگے، اب تو باز آ جا، اب تو اللہ سے توبہ کر لے۔ جب بیوی نے اتنا کہا اس کے دل پہ اثر ہو گیا، اس نے میری بارگاہ میں رو رو کے دعا مانگی، توبہ کی، اس نے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ کل تک نافرمان ضرور تھا مگر آج یہ میرا پسندیدہ بندہ بن چکا ہے۔ تو اچھے اعمال کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کب کس ادا کو پسند کر کے بخشش فرما دے، وہ کریم ہے۔ اور یاد رہے ہمیشہ پروردگار عالم سے ڈرتے ہوئے اس کا خوف دل میں رکھ کر اس سے توبہ کرتے رہے۔